بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری چھٹی کلاس ہے اور ہمارے جو موضوع تھا وہ تھا حرمت کے اسباب یا کسی چیز کے حرام ہونے کے ریزن۔ اس میں ہم نے دو پڑھ لیے تھے، نس اور استخباث۔ پھر مضرت یا مضر ہونا، اس کا بھی میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا تھا۔ 3 پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا۔ ایک مفہوم میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں مختصر الفاظ میں کہ ایسی تمام اشیاء جو انسانی بدن کے لیے یوں مضر ہو کہ اس سے یقینی طور پر یا غالب گمان کے مطابق اس انسان کی جان جو ہے وہ تلف ہو جاتی ہو، ہلاکت کا اندیشہ ہو یقینی طور پر یا غالب گمان میں، تو اس کو بھی حرام میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خودکشی میں آئے گا اور اپنی جان کو گنوانا یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے، تو ایسی چیزیں بھی حرام ہوں گی۔ یہ تو اس کا ایک مفہوم تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کی 3 قسمیں ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر پھر اس کے ہم ضوابط چند ضابطے دیکھیں گے۔ دراصل یہ 3 قسمیں ہی ضرر کے کیٹیگریز ہے، یا اس کے اندر ہی جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی تفصیل، تو تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس قسم کا نقصان دہ ہونا حرام ہوتا ہے، کس قسم کا نقصان دہ ہونا حرام نہیں ہوتا۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کسی چیز کے لیے حرام ہونے کے لیے کہ بھئی یہ کسی نہ کسی اعتبار سے مضر ہے، ورنہ ایسی دنیا میں آج کل 99% چیزیں مضر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ جو ہے اس کو ہم حرام کا حکم لگا دے۔ کچھ نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ ضرر اور نقصان دہ ہونے والی بات تو ہر چیز میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ 3 قسمیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے، اس کو عربی کے اندر سمیات اور جو ہے اردو میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں زہریلی اشیاء۔ ٹھیک ہے، تو یہ زہریلی اشیاء ہے۔ اس سے متعلق آپ نے 2-3 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں۔ نمبر 1، اس کا مطلب اس کا بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد وہ زہریلی اشیاء ہے جو انسان کے لیے یقینی طور پر یا غالب گمان کے مطابق جان لیوا ہو، خواہ فوری طور پر جان لیوا ہو جیسے زہر ہے، یا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ انسان کی جان لے جیسے سلو پوائزن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے زہریلی اشیاء۔ اچھا جی، دوسرا پوائنٹ اس کے بارے میں یہ ذہن میں آپ رکھیے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ حرام ہوگی، واضح طور پر حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ خودکشی حرام ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے آپ کو زہر دے کر مار ڈالا تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے اس زہر کا گھونٹ پیتا رہے گا۔ تو خودکشی کی اتنی سخت وہ ہے۔ اور اسی سے فقہا نے ایک قاعدہ بھی نکالا ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، الاصل فی المضار التحریم، کہ مضر چیزوں کے اندر اصول یہ ہے کہ وہ حرام ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر پہلی قسم۔ یہ جن صاحب کو آواز نہیں آ رہی، یہ اس وقت جاگ جاتے ہیں، دن کو سو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ مجھ سے رابطہ کرے گروپ میں، لیکن رابطہ نہیں کرتے تو کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال تیسرا پوائنٹ اسی پہلی قسم کے بارے میں ذہن میں آپ رکھیے، سمیات یا زہریلی اشیاء کے بارے میں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا مضر ہونا ڈائریکٹلی یا آہستہ آہستہ انسان کی جان لیتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی انسان کی جان تو نہیں لیتی لیکن پھر بھی وہ نقصان دہ اور مضر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سلسلے میں فقہا کا پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے کتنی زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے پھر اس کی آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں یقینی طور پر یا غالب گمان کے مطابق انسان کے لیے جان لیوا ہو، خواہ فوراً ہو یا آہستہ آہستہ، وہ تو حرام ہے، اس پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ لیکن جو چیزیں انسان کے لیے جان لیوا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ انسان کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان دہ ہے،
ٹھیک ہے، اس کو ڈائریکٹلی حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن اس چیز کو دیکھا جاتا ہے پھر کہ کیا اس کا عمومی اور زیادہ تر استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور کم استعمال اس کا جو ہے وہ درست بھی ہو سکتا ہے یا کیا. تو اگر اس کا غالب اور زیادہ استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہو تو اس کو پھر فقہا مکروہ میں شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حرام تو نہیں کہتے کیونکہ اس میں جان جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جان جانے سے نیچے والے درجے کی نقصان دہ ہے، تو اس کو پھر فقہا مکروہات میں شمار کرتے ہیں اگر اس کا نقصان دہ ہونا ثابت ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ضرر والی بات بھی ہو گئی. یہ بات آخری بات ہے اسی سمیات سے متعلق کہ کوئی چیز جو عام استعمال کی ہے، لوگ عمومی طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہے، لیکن اگر اس کا استعمال حد سے زیادہ کیا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے مضر ہو سکتا ہے اور جان لیوا ہو سکتا ہے، تو ایسی حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ سمجھ آیا؟ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے چینی ہے، چینی کو عمومی طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی مضرت نہیں ہے اس میں، لیکن اگر کسی ڈاکٹر نے کسی شخص کو کہہ دیا کہ آپ کے لیے چینی یوں مضر ہے کہ اگر آپ نے چینی استعمال کر لی تو آپ کی جان جانے کا تقریباً 99% یا اتنا % جو ہے وہ امکان ہے، اور یقینا یا غالب گمان یہ ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے پھر چینی ناجائز ہو جائے گی استعمال کرنا، کیونکہ یہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو اگر کوئی چیز جائز بھی ہے لیکن کسی شخص کے لیے یوں مضر ہے کہ اس کی جان چلی جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس کے لیے وہ چیز ممنوع ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سمیات سے متعلق خلاصہ جو پہلی قسم تھی. دوسری قسم کی طرف آتے ہیں ہم. دوسری قسم ہے، اس کو یہ ساری قسمیں جو ہے نا یہ فقہا کی عبارات سے نکالی گئی ہے اور حدیث وغیرہ سے. تو یہ دوسری قسم کو کہتے ہیں مفطرات عربی میں، اردو میں اس کو آپ منشیات اور انگلش میں ڈرگز کہہ سکتے ہیں. مفطرات کا مطلب جو ہے نا، یہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں پہلے. مفطرات یہ افطار یا تفطیر سے ہے. تفطیر کا یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھیلا کر دینا، ٹھنڈا کر دینا، کسی چیز کو ڈھیلا ہو جانا یا ٹھنڈا ہو جانا. اس کا یہاں پر مفہوم کیا ہوگا؟ ذرا یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا آپ مفہوم سمجھ لے. مفطرات فقہی اعتبار سے وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عقل اور حواس میں فطور پیدا کر دے، جیسے افیون اور ہیروئن وغیرہ. ٹھیک ہے، جو انسان کے عقل و حواس میں کیا پیدا کرتا ہے؟ یوں فطور پیدا کر دیتی ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور انسان کے اپنے قدرت سے تقریباً انسان کے کنٹرول سے باہر ہونے لگتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مفطرات. یہ اس کی تعریف ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسری بات، اس کا حکم. اس کا حکم بھی یہی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جو اشیاء انسان کے عقل پر اس طرح حاوی ہو جائے، اس طرح فطور پیدا کر دے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اعضاء و جوارح میں ڈھیلا پن آ جائے اور انسان کے اعضاء و جوارح اس کے کنٹرول سے باہر نکلنے لگے، تو وہ بھی ممنوع ہے. باقاعدہ یہ جو لفظ ہے نا مفطرات، اس کا باقاعدہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے. سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفطر. مفطر کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا حکم. اب تیسرا پوائنٹ اسی مفطرات سے متعلق سمجھ لیجئے کہ کیا مفطرات اور نشہ آور دونوں ایک ہی چیز ہے یا فرق ہے دونوں میں؟ تو نشہ ایک الگ چیز ہے اور یہ جو مفطرات ہے یہ تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ٹیکنیکل طور پر بھی ان میں فرق کیا جاتا ہے عمومی طور پر. ٹھیک ہے، تو ڈرگز ایک نشہ ہے عمومی طور پر، عرف کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈرگز ایک نشہ ہے، یہ بھی ایک نشہ شمار کیا جاتا ہے. لیکن فقہ کے اندر جس کو نشہ یا سکر کہتے ہیں جو آگے آئے گا، اس میں اور مفطرات میں تھوڑا سا فرق ہے.
البتہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور یہ جو حضرات ہیں وہ مفطرات اور نشے میں کوئی فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم آگے جا کے جب نشے کے احکام پڑھیں گے تو علامہ ابن قیم وغیرہ کے جو حضرات ہیں وہ سارے کے سارے نشے والے احکام اس پر بھی لاگو کرتے ہیں، لیکن جو دیگر فقہا ہیں ان کے ہاں اس میں ذرا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مفطرات ہے یہ نشے سے تھوڑا کم ہے، اگرچہ حرام ہے لیکن اس پر آپ جو ہے تمام کے تمام وہ شراب والے احکام لاگو نہیں کریں گے کہ جو ہے یہ نجس اور ناپاک بھی ہو. مثال کے طور پر افیون ہے، افیون اگر آپ کے ہاتھ پر لگ جائے، کپڑوں پر لگ جائے تو عمومی طور پر فقہا اس کو ناپاک نہیں کہتے، نماز اس سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ناپاک تو نہیں ہے. ہاں لیکن علامہ ابن قیم وغیرہ حضرات جو ہے اس کو ناپاک بھی سمجھتے ہیں. بہرحال اس کی نشے کی مزید تفصیل آگے آئے گی. یہ دوسری چیز ہو گئی. اب ہم آتے ہیں تیسری قسم کی طرف، اس کو کہتے ہیں مخدرات. تخدیر کے لفظ سے نکلا ہے، نیروکوٹکس، پتہ نہیں یہ انگلش کا لفظ میں نے سرچ کیا تھا تو یہ مجھے ملا ہے. ٹھیک ہے، مخدرات. مخدرات کا مطلب ہوتا ہے تخدیر سے. تخدیر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پردہ، تاریکی، اندھیرا. اور یہاں اس کا مطلب ہے ایسی چیزیں جن کے استعمال سے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، انسان کے ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. ان کو عربک میں ایک اور لفظ بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرقدات. میم، را، قاف، دال، الف، تا. مرقدات، سلا دینے والی اشیاء. بالفاظی دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں سلا دینے والی چیزیں، انسان کو بالکل بے ہوش کر دے، سلا دے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ذہن میں، تو اس میں اور نشاور والی فرق ہے. نشے میں انسان بالکل بے ہوش نہیں ہوتا. اب اس کا دوسری پوائنٹ یہ اس کا حکم سمجھ لے. تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو چیزیں انسان کو بالکل بے ہوش کرتی ہو بلا ضرورت ان چیزوں کا استعمال حرام ہے، جس سے انسان اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے. قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اسی سے ہے کہ انسان اس سے نماز روزہ وغیرہ سے عاجز آ جاتا ہے، بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کا استعمال بھی حرام ہے. اچھا جی، تیسرا پوائنٹ اسی بارے میں وہ یہ کہ اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو مریض کو بے ہوش کرتے ہیں تو بلا ضرورت بے ہوش کرنا بھی جائز نہیں ہے ان کے لیے. ہاں آپریشن وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ضرورت کی حد تک بے ہوش کر سکتے ہیں، بلا ضرورت کسی کو بے ہوش کرانا بھی جائز نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ان کی تین قسمیں. اب ایک پوائنٹ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، پھر میں آگے ہم انشاءاللہ تیسرے پوائنٹ کی طرف جائیں گے. وہ یہ کہ تمباکو نوشی یا جو سگریٹ ہے اس کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، اس بارے میں علماء جو جدید علماء ہیں ان کی دو رائے ہے. ایک علماء عرب کی رائے ہے، وہ عمومی طور پر اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور ایک جو ہمارے دیگر علماء ہیں پاکستانی اور ہندوستانی علماء، وہ اس کو حرام نہیں کہتے. اگرچہ مکروہ تو سمجھتے ہیں، اس کی الگ وجوہات ہے، لیکن حرام نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، جو حضرات اس کو حرام سمجھتے ہیں عمومی طور پر وہ جو دلائل ذکر کرتے ہیں ان میں سے ایک ذکر کرتے ہیں خبث، جس پر آج بھی گروپ میں کچھ نہ کچھ ذکر ہوا تھا. دوسرا وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں ضرر ہے، انسان کی جان کی ہلاکت ہے. اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ اسراف ہے، اس میں فضول خرچی ہے. یہ میں نے اس پر ایک فتویٰ بھی لکھا تھا، میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. اچھا، تو ان تینوں کے بات، یہ تینوں باتیں جو ہے نا وہ قوی نہیں ہے. خبث والی بات پر آج گروپ میں بھی بات ہو گئی تھی کہ ایک تو خبث جو ہے اس کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے صرف خبث ہونا اتنا مضبوط دلیل نہیں ہے، جس میں فقہا کا اختلاف بھی ہے، اور مختلف علاقائی لوگوں کے مختلف ہونے سے اس کے معیارات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ذوق کا. تو اس لیے صرف یہ بات تو اتنی قوی نہیں ہے کہ ہم کسی سگریٹ کو حرام قرار دیں. دوسرا، جہاں تک ضرر کی بات ہے تو ضرر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ چیزیں جو انسان کو ڈائریکٹلی یا آہستہ آہستہ انسان کی جان لے لے تو وہ حرام ہے. تو اب سگریٹ کے بارے میں آتے ہیں تو سگریٹ ٹھیک ہے، جان لیوا ہے، آج کل کی تحقیقات سے ثابت ہو چکا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ سگریٹ کا ہر مقدار جو ہے وہ انسان کے لیے جان لیوا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک خاص سٹیج پر لے جانے کے بعد انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اگر ایک انسان ہے وہ زندگی میں ایک دو بار کش لے لیتا ہے تو وہ اس کے لیے نہ جان لیوا ہے نہ کچھ اور
ہے. تو اس لیے اگر اس کا جان لیوا ہونا 90% اگر ثابت ہے بھی تو وہ بھی ایک خاص سٹیج کے بعد ہے. اس کی ہر مقدار تو جان لیوا نہیں ہے نا. تو جب اس کی ہر مقدار جان لیوا نہیں ہے تو آپ اس پر کلی طور پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کی ہر مقدار حرام ہے. ایک گونٹ ایک کش لگانا بھی حرام ہے. کیسے؟ اس لیے ہاں اس خاص سٹیج پر لے جانے کے بعد اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اب آئندہ جو ہے حالات خراب ہو جائیں گے تو وہاں پر اس کے لیے پھر ہم حرام کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے نیچی سٹیج میں نہیں کہہ سکتے ہم. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات ہے. اور جہاں تک اسراف اور فضول خرچی کی بات ہے تو اسراف اور فضول خرچی ایک الگ گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے چیز حرام نہیں ہوتی. اگر آپ اسراف کرتے ہیں اور کوئی چیز حلال چیز کھاتے ہیں تو کیا چیز حرام ہو جائے گی؟ نہیں، اسراف نہیں کرنا چاہیے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے چیز تو حرام نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک الگ انشاءاللہ یہ خلاصہ سطح میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم آتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف. یہ پوائنٹ ختم ہوگا، بلکہ کلاس جب ختم ہو جائے گی تب میں سوالات لوں گا، کیونکہ کلاس کے دوران سوالات کا ذرا مسئلہ ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بھئی ضرر کی بنیاد پر یا انسان کے لیے خلاصہ کیا نکلتا ہے آسان الفاظ میں، کہ نقصان دہ ہونا یا انسان کے لیے کسی چیز کا ہارمفل ہونا جو ہے مضرت یا نقصان دہ ہونے کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو جب حرام قرار دیں گے تو 2-3 نکات کے اندر ہمیں ضابطے بتاؤ تاکہ وہ ہم ذہن میں رکھیں، اور یہ جو پیچھے ہم نے ساری تفصیلات اور فقہا کی آراء پڑھی اس کو ہم سائڈ پہ رکھیں. تو اس کو نمبر 1 2 3 کر کے میں آپ کو چند پوائنٹس میں بتاتا ہوں. پہلا پوائنٹ، اس دنیا میں جو چیزیں یقینی طور پر یا غالب گمان کے مطابق، غالب گمان کا مطلب یہ ہے کہ موسٹلی 99% وہ انسان کے لیے جان لیوا ہے، خواہ ڈائریکٹلی ہو یا رفتہ رفتہ، تو وہ چیزیں حرام ہوگی. اس میں زہر اور سلو پوائزن وغیرہ یہ ساری چیزیں آ گئی، وہ تو حرام ہے. ایک بات. دوسری بات، جو چیزیں عمومی طور پر نقصان دہ ہو، یعنی جن چیزوں میں آسان الفاظ میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیزیں جان لیوا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کو ہم ڈائریکٹلی حرام کے زمرے میں تو نہیں لا سکتے. لائک چائے ہے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ ہو گیا، کسی نہ کسی اعتبار سے ضرر تو ہے اس میں، نقصان دہ تو ہے، ڈائریکٹلی تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. ہاں کسی خاص سٹیج پر لے جانے کے بعد انسان کو اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے تو اس مرحلے کے بعد ہم اس کو حرام کہیں گے. یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ، جو چیزیں انسان کے عقل کے لیے یوں نقصان دہ ہے کہ انسان کے عقل میں فتور آ جاتا ہے اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یا انسان جو ہے وہ اچھے برے میں تمیز چھوڑ دیتا ہے، اپنے اعضاء کے کنٹرول اس کا چھوڑ دیتا ہے، ایسی چیزیں بھی حرام ہیں. یہ تیسرا ضابطہ ہو جائے گا کہ جو چیزیں انسان کے عقل کو یوں ٹھنڈا کر دے، یوں بے ہوش کر دے، یا تو بالکل بے ہوش کر دے یا اس طرح ڈھیلا کر دے کہ اس کے اعضاء جو ہے انسان کے کنٹرول میں نہ رہے، ایسی چیزیں بھی حرام ہے. اچھا جی، کچھ چیزیں جو بعض لوگوں کے لیے مضر ہو اور بعض لوگوں کے لیے مضر نہ ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا لوگوں کے مختلف ہونے سے مختلف حکم ہوگا. یہ بھی ایک ضابطہ ہے. اب مثال کے طور پر کسی آدمی کے لیے سگریٹ کے 1-2 کش لگانا، بسا اوقات یہ بتاتے بھی ہے کہ بھئی آپ کا زکام ہے، آپ سگریٹ میں پتہ نہیں کوئی چیز ملا کر پی لے تو آپ کا زکام ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کے لیے جو ہے چینی جیسی چیز بھی جو ہے اس طرح نقصان دہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی جان جو ہے جانے کا خوف ہوتا ہے. تو لوگوں کے مختلف ہونے سے وہاں پر حکم مختلف ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. اچھا، ایک اور ضابطہ یہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، نشے کی جب تفصیل آئے گی نا وہاں پر بھی یہ ضابطہ آئے گا. فی الحال یہ ضابطہ یہاں پر ذہن میں رکھ لے. جو چیزیں لیکوڈ نہ ہو، لیکوڈ ہوتا ہے نا شراب وغیرہ، لیکوڈ نہیں، جو سولڈ ہوتی ہے، ٹھوس اور خشک چیزیں. خشک چیزیں، جو چیزیں خشک حرام ہے یعنی نشہ آور ہے، تو اس کی اتنی ہلکی سی مقدار کہ جس سے نشہ نہ آئے، وہ اکثر علماء کے ہاں وہ جائز ہے اس کا استعمال. نشہ نہ آئے تب، مزید تفصیل نشے کی آگے آئے گی، لیکن یہاں میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ضابطہ بتاتا ہوں. کیا ضابطہ میں نے بتا دیا؟ لیکوڈ
نشہ آور، دیکھیں نشہ آور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہے. نمبر 1 لیکوڈ، تو لیکوڈ کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. لیکوڈ تو حرام ہے، نشہ آور جتنے بھی ہو، مزید تفصیل آگے آئے گی. لیکن جو لیکوڈ نہ ہو، سالڈ اور خشک چیزیں ہیں، نشہ آور ہے، اس کا اتنا ہلکا سا استعمال کہ اس سے انسان کو بالکل بھی نشہ نہ آئے، تو وہ حرام نہیں ہے. اوکے، خشک. اچھا جی، ایک اور ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لے. جو نشہ آور چیزیں میں نے آپ کو دو بتائی، ایک لیکوڈ اور ایک خشک. تو لیکوڈ نشہ آور چیزیں تو ناپاک ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، مزید تفصیل اس کی آگے آئے گی. لیکن جو خشک نشہ آور چیزیں ہیں، خشک ہے، لائک تمباکو ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ سے آپ نے نکال دیا خشک، وہ ناپاک نہیں ہے. اگر آپ کے جیب میں پڑا ہوا ہے نماز ہو جائے گی، آپ کے کپڑوں پر لگا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، وہ ناپاک نہیں ہے. تو خشک جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. جہاں تک لیکوڈ ہے تو لیکوڈ عموماً ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی. اچھا، اب جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے، لیکن ان سوالات کو دبا کر رکھیے گا، گروپ میں کر لیے کسی اور جگہ، کیونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے. تو جو ہمارے ساتھی مدرسہ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یا جنہوں نے کچھ نہ کچھ فقہ کا مطالعہ کیا ہے ان کو سمجھ آ جائے گا. وہ یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی شراب پینے پر حد ہے، کوڑے لگائے جائیں گے اگر اسلامی حکومت ہے نا، حد اور سزا، تو وہ جو خاص سزا ہے نا حد کوڑے لگانے کی، وہ صرف لیکوڈ نشاور کے ساتھ خاص ہے. وہ جو خشک چیزیں ہوتی ہے تو خشک چیزوں پر جو وہ کوڑے لگانے والی حد نہیں ہے. ہاں تعزیری سزا ہے، حکومت اس کو قید میں ڈالے، جرمانہ لگائے، کچھ اور کرے، لیکن جو خشک چیزیں ہیں، چرس ہو گئی، سگریٹ یا جو افین یا خشک چیزیں ہو گئی، وہ اس کی وجہ سے حد نہیں لگے گی کوڑوں والی، بلکہ کوئی اور سزا اس کو دی جا سکتی ہے، جرمانے وغیرہ کی یا جیل میں ڈالنے کی وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ ایک ضابطہ تھا میرے ذہن میں، فقہاء نے ذکر کیا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ذرا ہمارا ضرر والی بات ختم ہو گئی. یہ جو اب بحث آئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. نجاست اور ناپاکی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ بہت لمبا ہو رہا ہے یہ معاملہ. اچھا، یہ جو نجاست یا ناپاکی ہے اس سے متعلق آپ نے یہ تقریباً 5 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نجاست کی تعریف کیا ہے، اور یا اس کی چند مثالیں، ٹھیک. دوسرا نمبر پر پھر ہم دیکھیں گے کہ نجاست کی قسمیں، یہ بھی مختصر میں بتا دیتا ہوں. پھر نمبر 3 پہ ہم یہ نجاست یا ناپاکی سے کا حرام ہونے کے سلسلے میں چند ضابطے بتاؤں گا کہ بھئی حرام و حلال سے اس کا کیا تعلق ہے ناپاکی کا، کیونکہ ناپاک ایک الگ چیز ہے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا شروع میں، یاد ہے؟ حلال اور پاک میں فرق ہے، ناپاک اور حرام میں بھی فرق ہے. تو جو چیز ناپاک ہے کیا وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی، اس سے متعلق ضابطے ہو جائیں گے. نمبر 4 پہ پھر یہ ایک عمومی سی بات ہے کہ ناپاک چیزوں کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. اور نمبر 5 پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چند ایسی چیزیں جو ہے تو حرام، کھانے کے لیے حرام ہے، لیکن اس کو خارجی استعمال کر سکتے ہیں، پاک ہے وہ. ٹھیک ہے، اب ذرا ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نجاست کا تعارف. نجاست کہتے ہیں گندی اور ناپاک چیز کو، اور شرعی طور پر یا فقہی طور پر اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ عین مستقذرۃ شرعا، یعنی وہ چیزیں جس کو شریعت نے ناپاک قرار دیا ہو اس کو ہم کہیں گے ناپاک. اب اس کے اندر 2 قسم کی چیزیں آئے گی. نمبر 1، انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر ایسی چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے، وہ بھی نجاست اور ناپاک ہے. خون ہے، پیپ ہے، کوئی بھی پانی وغیرہ ہے، پیشاب وغیرہ جو بھی، تو انسان کے بدن سے نکلنے والے کوئی بھی چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہو وہ نجاست اور ناپاک ہے وہ چیز. نمبر 2، وہ تمام چیزیں جس کے بارے میں شریعت میں یہ آیا ہے کہ بھئی اگر آپ کے بدن یا کپڑوں پر لگ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، لائک جانوروں کا پیشاب وغیرہ، یا یہ مینگنیاں وغیرہ، اور یا جو گوبر وغیرہ ہو گیا، یا ایسی چیزیں، تو یہ بھی نجاست اور ناپاک میں آتی ہے. اسی سے آپ کو مثالیں بھی معلوم ہو گئی، مثالیں اس کی ضمن میں آ گئی. تو بہرحال یہ اس کی تعارف اور چند مثالیں تھی. اچھا جی، نمبر 2 پہ آ جائیے، نجاست کی قسمیں. فقہاء نے نجاست کی بہت ساری اقسام بتائی ہے، میں آپ کو 2 بتاتا ہوں، بہت اہم ہے وہ. ایک قسم ہے نجاست حقیقی اور نجاست حکمی، اور دوسری تقسیم ہے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ.
یہ الفاظ آپ کے لیے مشکل ہوں گے، لیکن یہ کہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کو. اچھا، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی کو دیکھتے ہیں ہم. حقیقی نجاست کا مطلب ہے ریئل ناپاکی، ریئل امپیورٹی، نجاست حقیقی. اور حکمی نجاست کا مطلب ہوگا جو ریئل نہ ہو. تو حقیقی نجاست کا مطلب ہوتا ہے وہ ناپاک چیز جو باقاعدہ نظر آئے اور گندی ہو، لائک ابھی جو ہم نے ذکر کر دیا، خون ہے، پیشاب ہے، گوبر وغیرہ وغیرہ، اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں. اچھا، اور نجاست حکمی کا کیا مطلب ہے؟ تو نجاست حکمی کا مطلب ہوتا ہے یہ انسان کی ایسی حالت کو کہتے ہیں جس حالت میں انسان نماز وغیرہ اور عبادات کا اہل نہیں رہتا، عبادات انجام نہیں دے سکتا. جیسے کہ انسان پر غسل واجب ہو گیا تو اس کو بھی کہتے ہیں نجاست حکمی. یا حیض وغیرہ، نفاس وغیرہ کی بیماری کی وجہ سے جو بھی حالت ہوتی ہے انسان جس میں انسان نماز روزہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس حالت کو کہتے ہیں نجاست حکمی. ٹھیک ہے، ایک تعارفی باتیں ہیں تو اس لیے ذہن میں رکھ لے تو اچھی بات ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی طرف. نجاست غلیظہ کا مطلب ہے بڑی نجاست، اور نجاست خفیفہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی نجاست. نجاست غلیظہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نجاست خفیفہ کا کیا مطلب ہے، ذرا سمجھیے اس کو. ویسے تو اس میں بڑے بڑے اختلافات ہیں اور مطلب مشکل بحثیں ہیں. آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، جس چیز کے پاک یا ناپاک ہونے میں فقہا کا اختلاف ہو جائے وہ اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں، چھوٹی نجاست. یا جس چیز میں لوگوں کا بہت زیادہ عام ابتلا ہو جائے، لوگ مبتلا ہو جائے اس میں، تو اس کو بھی کہتے ہیں چھوٹی نجاست. یہ دو باتیں ہیں. جس چیز میں فقہا کا اختلاف ہو جائے، بعض فقہا اس کو پاک اور کہے اور بعض ناپاک کہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں چھوٹی نجاست ہے یہ. یا جس چیز میں لوگوں کا اتنا زیادہ ابتلا عام ہو جائے کہ بھئی وہ اس سے لوگوں کے لیے اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہو، جیسے راستے کا کیچڑ وغیرہ اس طرح چیزیں ہو گئی، تو اس کو بھی چھوٹی نجاست میں شمار کیا جاتا ہے. راستے کا کیچڑ تو خیر پاک ہے، لیکن جو ہے بعض چیزوں کو چھوٹی نجاست شمار کیا جاتا ہے. اچھا، بڑی نجاست کا کیا مطلب ہوگا؟ تو بڑی نجاست کا مطلب ہوگا کہ جس میں نہ تو لوگوں کا ابتلا زیادہ عام ہے، مبتلا لوگ زیادہ بھی نہیں ہوتے، اور اس میں فقہا کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو اس کو بڑی نجاست کہتے ہیں. تو بڑی نجاست کی مثالوں میں کیا کیا آئے گا؟ انسان کا بول و براز اور پیشاب، خون وغیرہ، گوبر وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ کس میں آئے گی؟ نجاست غلیظہ میں. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو چیزیں جس میں فقہا کا اختلاف ہو یا لوگوں کو اس میں بہت زیادہ ابتلا ہو جائے، تو اس کو پھر نجاست خفیفہ میں شمار کیا جاتا ہے، چھوٹی نجاست میں. مثال کے طور پر جیسے کہ سمجھ لیجئے بلی کے بلکہ بسا اوقات اس کو پاک بھی قرار دیا جاتا ہے، بلی کا جوتا اس کو پاک قرار دیا. یا اڑتے ہوئے حلال پرندے، جو اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں جو اڑتے ہوئے پیشاب کرتے ہیں، ان کے بیٹ کو بھی فقہا نے پاک قرار دیا ہے، حلال نہیں، پاک. ٹھیک ہے، ضرورت کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ جو تو بہرحال یہ جو کیا نام ہے، بعض اور بھی اس کے تحت مثالیں آ سکتی ہے. بہرحال اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے حلال و حرام کے ساتھ زیادہ نہیں ہے. البتہ اتنا فرق ہے کہ جو بڑی نجاست ہوتی ہے، نجاست غلیظہ، وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو جو 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے اس کے کم ہو تو نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. لائک خون ہے، پیپ وغیرہ ہے، اگر 5 روپے کے سکے سے کم ہے تو نماز ہو جاتی ہے. اور جہاں تک جو چھوٹی نجاست ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کسی عضو پر لگ جائے تو اس عضو یا اس پارٹ پر جہاں لگا ہے اس کا چوتھائی حصے کے برابر ہو تو نماز ہو جائے گی، اس سے کم ہو، یا اگر اس سے زیادہ ہو پھر نماز نہیں ہوگی. بہرحال یہ ایک خارجی بحث ہے، فقہ کی بحث ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسرے اہم پوائنٹ کی طرف. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہے کہ ناپاک چیز کا حلال و حرام کے ساتھ تعلق. اس کو میں نے یہاں یوں لکھا ہے کہ نجاست کے معیار حرمت کے فقہی ضوابط. میں نے مشکل الفاظ لکھے ہیں، اس کے لیے معذرت، لیکن آسان الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ناپاکی یا گندی چیزوں کا، ناپاک چیزوں کا حلال و حرام کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس بارے میں آپ یہ 4-5 ضابطے ذہن میں رکھیں. نمبر 1، شریعت میں جو بھی چیز ناپاک اور نجس ہوگی وہ حرام ہوگی، وہ ضرور حرام ہوگی. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ لیکن جو چیز شریعت میں پاک ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال ہو، ممکن ہے وہ حرام ہو. یہ پہلا ضابطہ ہے.
ٹھیک ہے؟ جو چیز شریعت میں نجس اور ناپاک ہے وہ یقیناً حرام بھی ہوگی، لیکن اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ جو چیز شریعت میں پاک ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال ہو. لائک مٹی ہے نا، مٹی پاک ہے لیکن حلال تو نہیں ہے وہ مٹی کا نا، سمجھ آیا؟ تو مٹی پاک ہے، تو ایسی اور بھی کئی چیزیں پاک ہے لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے. سمندری جانور، مچھلی کے علاوہ دیگر جانور پاک تو ہے، سمندری جانور پاک ہے، اس میں خون نہیں ہوتا اس لیے وہ پاک ہے لیکن وہ حلال نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضابطہ ذہن میں رکھیے گا آپ، پہلا ضابطہ. ٹھیک ہے؟ دوسرا ضابطہ، جو چیز نجس ہو، خالص نجس ناپاک، لائک خالص خون ہے، خالص گوبر ہے، خالص پیشاب وغیرہ، کوئی اور چیز جو خالص یعنی اس میں اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص گندی چیز ہے، ناپاک، تو وہ شریعت کی نظر میں مال نہیں ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. لیکن جو چیز مکس ہو جائے حلال و حرام کا، نہیں حلال و حرام نہیں، پاک اور ناپاک چیز اگر مکس ہو جائے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے لیکن وہ حلال نہیں ہے. حلال تو نہیں ہے نا، ظاہر سی بات ہے. لائک گوبر، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ خالص گوبر کی خرید و فروخت منع ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، لیکن گوبر کے ساتھ اگر مٹی مکس ہو جائے کچھ تو پھر اس کی خرید و فروخت جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مٹی پاک ہے، تو پاک اور ناپاک چیز مکس کر دو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک ضابطہ ہے. ضابطہ نمبر 3، داخلی استعمال، انٹرنل یوز، کھانے اور پینے کے ساتھ یہ ضابطہ متعلق ہے. یہ جو ابھی ضابطہ میں بتاتا ہوں تیسرا، اس کا تعلق انٹرنل یوز اور اندرونی استعمال یا کھانے پینے کے ساتھ ہے. جو چیز خالص نجس ہوگی، اس میں کوئی اور چیز ملاوٹ نہیں ہے پاک چیز کی، اس کا بھی داخلی استعمال کھانا پینا حرام ہے. اور جو چیز کسی پاک چیز کے ساتھ مکس ہو جائے، یعنی پاک اور ناپاک چیز اگر مکس ہو جائے تو اس کا بھی انٹرنل اور داخلی استعمال کھانے یا پینے میں جائز نہیں ہے. اس کی مثال فقہا دیتے ہیں، جیسے ناپاک پانی کے ساتھ گوندا ہوا آٹا انسان نہیں کھا سکتا، حرام ہے. پیشاب کے ساتھ گوندا ہوا آٹا حرام ہے، اگرچہ آٹا پاک پیشاب ناپاک دونوں مکس ہو گئے تو بھی حرام. تو خلاصہ کیا ہوا کہ کھانے پینے میں خالص چیز، خالص ناپاک چیز بھی حرام، اور مکس حلال پاک اور ناپاک چیز کا مکسچر بھی حرام ہے. ضابطہ نمبر 4، اس ضابطہ نمبر 4 کا تعلق ایکسٹرنل یوز کے ساتھ ہے، خارجی استعمال کے ساتھ. خارجی استعمال میں خالص ناپاک چیز کا استعمال جائز نہیں ہے کسی بھی طرح. خالص حرام چیز، خون وغیرہ، اس کو آپ خارجی طور پر ہاتھوں پر لگاتے ہیں، پاؤں پر لگاتے ہیں، یا اس طرح کر کے، یا خنزیر کی چربی ہے اس کو آپ جو ہے پاؤں پر لگاتے ہیں یا اس طرح استعمال کرتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے. یعنی خالص حرام، یعنی خالص ناپاک چیز اور نجس چیز ہو تو اس کا ایکسٹرنل یوز بھی جائز نہیں ہے. اگر پاک اور ناپاک چیز کا مکسچر ہو تو اس کا صرف بعض صورتوں میں خارجی استعمال جائز ہے، بشرطی کہ انسان کے بدن کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. مثال کے طور پر ناپاک تیل ہے نا، ناپاک تیل، اس کو آپ چراغ میں استعمال کر سکتے ہیں، چراغ میں. یا ناپاک کپڑوں، آپ کے کپڑے ناپاک ہے، آپ نے ویسے پہن رکھے ہیں تو جائز ہے. نماز نہیں پڑھ سکتے نا، نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ کے کپڑوں پر ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہے، ویسے آپ پھر رہے تو جائز ہے. لیکن باقاعدہ بدن پر لگانا خون یا اس طرح ناپاک چیز، وہ درست نہیں ہے. تو یہ ہے خارجی استعمال کا ضابطہ. سمجھ آئے گا یہ والا؟ ضابطہ نمبر 5، خالص ناپاک چیز، نجس چیز جانوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے. خون جانور کو پلانا، خالص ناپاک اور گندی چیز جانوروں کو کھلانا جائز نہیں ہے. ہاں، مکسچر چیز کی گنجائش دی ہے فقہاء نے، پاک اور ناپاک چیز کا مکسچر ہو تو اس کی فقہاء نے اجازت دی ہے جانوروں کو کھلانے کی صرف. ضابطہ نمبر 6، یہ فقہاء کی عبارات میں جو بھی ضابطے ہیں میں بتاتا ہوں، اس جو حضرات کو حوالے چاہیے تو وہ پھر اپنے لیے تلاش کر سکتے ہیں ہمارے دوست. ضابطہ نمبر 6 بھی ذہن میں رکھیے، خالص ناپاک چیز کے پاک ہونے کا صرف ایک راستہ ہے.
خالص ناپاک چیز کے پاک ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں انقلابی ماہیت یا استحالہ، کہ باقاعدہ اس چیز کی ذات بدل گئی. لائک گوبر ہے نا، خالص نجس اور ناپاک ہے، تو اس کے پاک ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی ذات بدل دو. مثال کے طور پر اس کو خشک کر کے جلا دو، جلانے سے راکھ بن جائے گا، اور جب راکھ بن جائے تو اس کی ذات بدل گئی، لہذا پاک ہو گیا. اور جب جو مکسچر چیز ہوگی پاک اور ناپاک کی، تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو آگے پوائنٹ نمبر 4 میں بتاؤں گا. تو ضابطہ نمبر 4 میں نے آپ کو کیا بتایا، دوبارہ بتاتا ہوں میں، کہ خالص ناپاک چیز ہو، اس میں پاک چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خون ہے خالص، یا خالص جو ہے گوبر ہے، یا خالص جو ہے کوئی ناپاک چیز ہے، تو اس کے پاک ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں انقلابی ماہیت، دا چینج آف نیچر. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. انقلابی ماہیت کی مکمل تفصیلات میں بتاؤں گا آپ کو کہ انقلابی ماہیت کس کو کہتے ہیں، چینجنگ آف نیچر کس کو کہتے ہیں. اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی، گوبر کو خشک کر کے جلا کر راکھ بنا دینا، وہ پاک ہو جاتا ہے. البتہ جو چیز مکسچر ہو پاک اور ناپاک کا، لائک گندم ہے، اس میں بچے نے پیشاب کر دیا تو گندم پاک اور پیشاب ناپاک. لائک زمین پاک تھی، اس پر پیشاب کسی نے کر دیا. تو اس طرح پاک اور ناپاک چیز کا اگر مکسچر ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کے کئی طریقے ہیں، جو نمبر 4 میں انشاءاللہ آئیں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کیا طریقے ہیں. تو نمبر 4 اور 5 والے پوائنٹ کے لیے کل انشاءاللہ